آزمائش اور مصیبت۔ آزمائش کیوں آتی ہے اور آزمائش کن پر آتی ہے؟ مصیبت کیوں آتی ہے اور مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے اور کس کس طریقے سے آتی ہے، ان چیزوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ ایمان والے ہیں، ہم لوگ ایمان والے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، قرآن و حدیث کو مان لیا ہے، تو اب ہمارے اوپر آزمائش کا آنا لازمی جز ہو گیا ہے، مصیبت کا آنا لازمی جز ہو گیا ہے۔ اور مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے؟ مصیبت اور پریشانی ہر ایک پر نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ کس لائق ہے، کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اسی حساب سے اللہ رب العزت اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں، گھر میں 4 بچے ہیں، مان لیجئے 4 بیٹے آپ کے ہیں، تو آپ 20 سال کا بیٹا ہے، 15 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، تو بھاری بھرکم چیز اٹھانے کے لیے آپ 5 سال کے بیٹے کو حکم نہیں دیں گے، بلکہ جو 20 سال کا ہے، بڑا بیٹا ہے، اس کو آپ کیا کریں گے؟ بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے حکم دیں گے۔ تو جو جس لائق ہے، اب اس لائق اور اس حساب سے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کی ایمانی حالت، اس کا تقوی، دل کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے، میرا بندہ یہ بوجھ اٹھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے، اللہ رب العزت بھی دیکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر آزمائش ڈالتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، وہ راستہ آزمائش سے ہو کر گزرتا ہے۔ آزمائش سے ہو کر وہ راستہ گزرتا ہے۔ بغیر آزمائش سے گزرے ہوئے آپ اللہ کی محبوبیت، تقرب، محبت اور رضا اور خوشنودی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آزمائش نہیں ہو رہی ہے تو گویا اللہ رب العزت آپ کو اپنا مقرب بندہ بنانا نہیں چاہ رہا۔ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں، ہر نبی کی آپ سیرت اور زندگی پڑھیں گے تو کسی بھی نبی کی زندگی اور سیرت وہ آزمائش سے خالی نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہوتا ہے؟ انبیاء ہوتے ہیں۔ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام، پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک محبوب کوئی بندہ ہوتا ہے تو وہ انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت۔ اور انبیاء کی جماعت میں بھی کچھ درجات ہیں، جو جتنا محبوب نبی اللہ کے نزدیک جتنا محبوب، جتنا درجہ والا ہے، اتنا زیادہ وہ آزمائش سے اللہ رب العزت نے گزارا ہے، اتنا زیادہ آزمائش سے گزارا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کے دیکھیے، نوح علیہ السلام کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے وجہ کائنات یعنی کہ اللہ رب العزت کی نزدیک پوری تمام مخلوقات میں انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، فرشتے ہوں، ملائکہ ہوں، جو بھی ہوں، تمام کائنات اور تمام مخلوقات میں جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو حصول یافتہ ہیں، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ہمارے نبی پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، سنیں، اور پتہ چلے گا آپ کو کہ ہمارے نبی کتنی مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے گزارے گئے۔ تو یہ آزمائش کا آنا، آدمی شکوہ شکایت کرنے لگے اور حرف شکایت زبان پر لے آئے، یہ انسان کے ڈاؤن فال ہونے کی علامت ہو جاتی ہے۔
اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یقیناً اور بے شک ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر، کبھی ڈرا کر، کبھی دھمکا کر، کبھی ڈرایا جائے گا، کبھی دھمکایا جائے گا، کبھی خوف دلایا جائے گا، کبھی ایمان سے تمہیں ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، تمہارا یقین چھیننے کی کوشش کی جائے گی، ایمان سلب کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایمان کو تمہارے دلوں سے خرچا جائے گا، ڈرایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو ڈرایا گیا، انبیاء علیہ السلام کو دھمکی دی گئی، انبیاء علیہ السلام سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اے نبی، آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، آخرت کی تیاری کی دعوت دیتے ہیں، معبودان باطل کو چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکانے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ اس دعوت سے باز آ جاؤ، ورنہ کیا کریں گے؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنی جگہ سے آپ لوگوں کو ہم نکال دیں گے، اپنے گاؤں سے بھگا دیں گے، اپنی جگہ سے بھگا دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر عافیت چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طریقے میں آ جاؤ اور اپنے طریقے کی دعوت کو چھوڑ دو۔ یہ قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب ہوگا اور ہوا ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آزمائش آ رہے ہیں تو ہم سنت کو چھوڑ کر فیشن اختیار کر لیے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے گئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ہم غیر کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے آزمائش ہے، یہ ہماری آزمائش۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، یہ بھوک بھی جو ہے نا بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی جب سخت بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر یہ ایمان اور باطل اور ایمان اور کفر کے درمیان میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ بھوک کی حالت میں آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ بھوک بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایک چاند دکھتا، دوسرا چاند دکھ جاتا، تیسرے مہینے کے چاند دکھ جاتے، یہاں تک کہ 3 مہینے گزر جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں چولہا تک نہیں جلتا۔ انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 11 بیویاں تھی، بیک وقت میں کسی کی یہاں چولہا نہیں جلتا، 3 مہینے گزر جاتے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ لوگ زندگی کیسے بسر کرتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم لوگ صرف کھجور کبھی کبھی مل جاتا اور پانی سے ہم لوگ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ بھوک سے بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس پر صبر کیے، صبر۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ارے میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، 3 سال شیب ابی طالب میں 3 سال رہے۔ ایک گھاٹی، ایک پہاڑی تھی اور مکے کے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا پورے گھرانے کو، اور اللہ کے رسول کی جو متبعین چند صحابہ جو ایمان لائے تھے ان کو 3 سال تک بائیکاٹ والی زندگی بسر کیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بھوک کا عالم یہ تھا کہ بعض دفعہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو ہم لوگ درختوں کے پتے چباتے، درختوں کے پتے چباتے چباتے ہمارے جبڑے چھل جاتے تھے، جبڑے چھل جاتے۔ لیکن اس حالت میں بھی دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، اس حالت میں بھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اس حالت بھوک تھی، بائیکاٹ تھا، چلے جاتے کسی کے پاس، لیکن نہیں،
3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت بائیکاٹ والی زندگی بسر کی، پھر اللہ رب العزت نے معاملہ الٹا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آزمائش اللہ رب العزت جب بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، آپ کو کوئی ڈگری اور عہدہ جب حکومت دینا چاہتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا پڑھا لکھا ہے۔ ارے IAS ہے، IPS ہے اور وغیرہ وغیرہ جو پڑھائی ہے، تو جتنی بڑی ڈگری ہوگی اتنا بڑا عہدہ ہوگا، اور اللہ کے نزدیک عہدے کا جو سب سے بڑا ڈگری ہے وہ آزمائش۔ آزمائش، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اشد البلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں سے آزمائے جاتے ہیں، گزارے جاتے ہیں انبیاء کی جماعت، فالامثل ثم الامثل، پھر وہ لوگ جو انبیاء کے راستے پر جتنا زیادہ رہے۔ اگر ایک آدمی دین کے راستے پر نہیں ہے، اطمینان سے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کبھی من چاہا تو نماز پڑھ لی، کبھی من چاہا تو مسجد میں آگے، کبھی من چاہا تو قرآن پڑھ لیا، ورنہ ایک عیش اور بہترین لگزری زندگی گزار رہا، کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے۔ لیکن کوئی جماعت والے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، بھائی آپ نماز پڑھیے، آپ دین کے راستے میں نکلیے، آپ جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ اب بیچارہ کیا ہے، جماعت والوں کے کہنے پر یا جمعہ کے دن خطبہ سننے پر یا کسی عالم کی تقریر سننے پر اب وہ آدمی دین کے راستے پر آیا، نماز کا پڑھنے لگا، وقت دینے لگا، حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگا، اب کیا ہے اس کے اوپر مصیبت آنے لگی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ دین سے جتنا دور رہیں گے اب اتنا آرام کی زندگی بسر کریں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور آپ دین سے جتنا قریب آئیں گے ٹینشن آپ کے پاس آئے گا، ٹینشن آپ کے پاس آئے گا۔ آدمی کیا سمجھتا ہے، ارے پہلے ہم ٹھیک تھے، پہلے ہی ٹھیک تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایمان والے کا اللہ رب العزت کرتا کیا ہے، ایمان والے کا بینک کھاتہ آخرت میں کھلا ہوا ہے۔ ایمان والے کا جو کھاتا ہے، بینک ہے، وہ آخرت میں کا پاس بک ہے، آخرت میں بینک کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ میرے بندہ کا بینک اکاؤنٹ جو بالکل خالی چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ آخرت میں آئے اور اس کا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ جمع ہو، تو کرتا کیا ہے، اس کو اوپر مصیبت لاد دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اپنی طرف سے میں نہیں بول رہا ہوں، حدیث شریف میں ہے۔ حدیث شریف اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ، کہ بندے کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک متعین ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے متعین کیا ہوا ہوتا ہے کہ بندے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اس کا یہ درجہ ہے۔ فما یبلغها بعمل، لیکن بندہ عمل نہیں کرتا جس کے بدلے میں وہ اس مقام تک پہنچے۔ نماز زیادہ نہیں پڑھ رہا، روزہ زیادہ نہیں رکھ رہا، قرآن کی تلاوت کثرت سے نہیں کر رہا ہے، اللہ کے احکامات پر کثرت سے نہیں چل رہا ہے، سنت اور شریعت کے مطابق عمل نہیں کر رہا، جس کے وجہ سے وہ مقام تک نہیں پہنچ پا رہا، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کا مقام متعین کر دیا، درجہ متعین کر دیا۔ فلا یزال اللہ یبتلیہ بما یکرہ، جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ رب العزت اس کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار کر دیتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹینشن میں مبتلا کر دیتا ہے، فکر میں مبتلا کر دیتا ہے، حتی یبلغها، جب ایک مومن بندہ مصیبت میں گرفتار ہو کر صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرتا، یہاں تک کہ بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا جو مقام اللہ رب العزت نے اس کے لیے متعین کیا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے مقام متعین کر۔ بس اوقات ہوتا ہے نا، کوئی بے نمازی ہے، اطمینان سے کوئی بیماری نہیں، اطمینان سے زندگی بسر کر رہا، صبح میں 10 بجے سو کر اٹھ رہا ہے، آفس جا رہا ہے، جاب کر رہا ہے، رات میں آ رہا، کھا رہا، پی رہا، ہفتے میں ایک دن بال بچوں کے ساتھ میں گھومنے ٹہلنے سے تفریح کے لیے چلا گیا، اور بے فکر ہو کر کبھی پوچھیں آپ ان سے کیا زندگی ہے، اللہ کریم ماشاءاللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جو بیچارہ دیندار قسم کا ہے، جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ میں
اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ میں نماز روزے کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہا ہے تو مختلف بیماریوں میں مختلف پریشانیوں میں بیچارہ مبتلا ہے. کبھی پوچھے آپ ان سے، بس دعا کیجئے بڑی مصیبت سے میں گزر رہا ہوں، بڑی مصیبت سے میں گزر رہا ہوں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مصیبت کے ساتھ جو اب گزر رہے ہیں، آپ کا جو آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہے وہاں مال جمع ہو رہا، ٹرانسفر ہو رہا، پیسہ جمع ہو رہا ہے. اور جب آپ یہاں سے زندگی بسر کر کے آخرت کی زندگی میں جائیں گے، کل قیامت کے دن میں جائیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور بندہ کبھی اپنے باپ کے پاس جائے گا، کبھی بیٹی ماں کے پاس جائے گی، کبھی بیٹا باپ کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی مجھے دے دو، دو نیکی مجھے دے دو، میں مصیبت میں گرفتار ہوں. اس وقت اللہ رب العزت اس بندے کو بلائے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندے تو پریشان کیوں ہے؟ جاؤ دیکھ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ نیکیوں کا پہاڑ، یہ تمہاری نیکیاں ہیں، تمہارے نیکیوں کا ذخیرہ ہے. بندہ کہے گا، اے اللہ مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ میں تو اتنا نیک عمل کیا نہیں تھا، تو یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا نیکیوں کا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا، بندے میں نے دنیا میں تمہیں مصیبت میں گرفتار کیا تھا، میں نے تمہیں آزمایا تھا، میں نے تمہیں پریشانیاں دی تھی، میں نے تمہیں فکر دیا تھا، میں نے تمہیں بے چینی دی تھی، میں نے تمہاری نیند کو اڑا دیا تھا، میں نے تمہیں ٹینشن دیا تھا، تم نے صبر سے کام لیا تھا. آج یہ میں نے ذخیرہ پہاڑوں والا جمع کر کے رکھا ہے تمہارے لیے، جاؤ یہ پورا ذخیرہ پہاڑوں کا تمہارا ہے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ یہ ذخیرہ دیکھے گا، یہ پہاڑ دیکھے گا، یہ نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، تو بندہ وہاں تمنا کرے گا، کاش دنیا میں میرا جسم قینچیوں سے، آروں سے کاٹ دیا جاتا. بندہ وہاں تمنا کرے گا، کاش اور مصیبت میں گرفتار ہوتا تاکہ میرا یہاں اور پہاڑ ملتا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت بندے سے محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ. آخر ہم لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو کسی مصیبت پریشانی میں رہنا اور دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ جو بندے سے محبت کرتا ہے 70 ماہوں سے زیادہ، تو وہ اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن مصیبت اللہ رب العزت ڈالتا ہے تاکہ میرا بندہ آخرت میں بالکل سرخرو اور درجات والا آئے، درجات والا. حدیث شریف اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ رب العزت کسی قوم کو، کسی آدمی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو ایسے لوگوں کو آزمائش میں گرفتار کر دیتا ہے اللہ رب العزت. اس لیے جو انبیاء کے راستے میں زیادہ ہے، جن کا ایمان کا لیبل بڑھا ہوا ہے، آزمائش سے وہی گزرتے ہیں. آپ چولہا جلا رہے ہیں تو چولہا جلا رہے ہیں، لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں، چولہا آپ جلانے جا رہے ہیں، تو کون سی لکڑی جلائیں گے؟ جو لکڑی جلنے کے لائق ہے اس لکڑی کو آپ جلائیں گے، جو لکڑی جو ہے بھیگی ہوئی اس کو آپ ہٹا دیں گے. تو جو جس لائق ہے اس کو آپ جلا رہے ہیں. اللہ رب العزت بھی بندوں میں سے دیکھتا ہے، جو جلنے کے لائق ہے اس کو جلاتا ہے. یہ سونا، اس کو جب تپایا جاتا ہے، اس کو آگ سے گزارا جاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ انسانوں کے زینت اور بازار کی مارکیٹ اور زینت بنتا ہے یہ سونا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا احب اللہ عبدا، اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، اللہ رب العزت جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو اس کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، آزمائش میں گرفتار کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آپ کو اللہ رب العزت آزما رہا ہے، آزمائش میں گرفتار کر دیا، مصیبت میں گرفتار کر دیا، تو زبان پر شکوہ شکایت نہ آئے، بلکہ کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہتر بدلہ عطا فرما.
یہ دعا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب